بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گھر میں جمعے کے دن نماز عصر سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، پھر وہاں کیا ہوتا ہے جان کر آپ اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن کو باقی دنوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کے دن کے بہت سے فضائل اور مناسک ظاہر ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جتنے مبارک اوقات ہوں گے اس میں کیے گئے اعمال بھی اتنے ہی برکت اور فضیلت والے ہوں گے۔ سورۃ اخلاص بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثہ قرآن یعنی ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے اور اس سے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ 4 آیات پر مشتمل مختصر سورت ہے جو اپنے اندر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کو تحریر میں ان فضائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس کو پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، جمعے کے روز اس کا وظیفہ کرنے سے کتنے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ تلزمی حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے، چاندی یا کسی اور چیز کا؟ ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے بے شمار فضائل بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے چند فضائل یہ ہیں۔ تلزمی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے تھے، سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سنانے لگا ہوں۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل ھو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار کر سر اور چہرے سے شروع ہو کر اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا 3 بار پھیر لیتے۔ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا، اس میں ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ جب واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ نبی پاک فرمانے لگے، اس سے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لیے کرتا تھا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، میں اس سے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس سے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر جمعے کے بعد اس سورت کا جتنا ہو سکے ورد کر لیا کرو، اول آخر درود پاک 11 بار ضرور پڑھ لیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کیا کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد، ہر مشکل کو آسان کر دیں گے اور ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ سارے دنوں کا سردار ہے، پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا تھا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔